آج ہم بات کریں گے ایل مینچو کی۔ یہ نام ہے دنیا کے سب سے طاقتور اور شاید سب سے خفیہ ڈرگ لارڈ کا۔ ایک ایسا شخص جس نے ایک پوری کی پوری حکومت کو اپنے گھٹنوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ چلیں ذرا اس کی کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اربوں ڈالر کی سلطنت چلا رہا ہو، لیکن پوری دنیا کو یہ تک نہ پتا ہو کہ وہ آج کیسا دکھتا ہے۔ اس کی جو چند تصویریں موجود تھیں نا، وہ بھی 1980 اور 90 کی دہائی کی تھیں، جب وہ کبھی گرفتار ہوا تھا۔ مطلب یہ ایک بھوت کی طرح تھا جو ایک پوری کرمنل ایمپائر پر حکومت کر رہا تھا۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں سیدھا اس ڈرامائی آپریشن سے جس نے آخرکار اس بھوت کو پکڑ ہی لیا۔ تو دیکھیں، سب کچھ شروع ہوا 20 فروری کو۔ میکسیکن انٹیلیجنس کو ایک ٹپ ملی، ایک ایسی خبر جس نے انہیں سیدھا ایل مینچو کے ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ اگلے 48 گھنٹے بہت فیصلہ کن تھے۔ 22 فروری کی صبح سویرے اسپیشل فورسز نے پورے کمپاؤنڈ کو گھیر لیا۔ زبردست فائرنگ ہوئی اور آخرکار ایل مینچو پکڑا گیا، لیکن وہ اتنا شدید زخمی تھا کہ ہیلی کاپٹر میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ مطلب سالوں سے جاری یہ بھاگ دوڑ آخرکار ختم ہوئی۔ اس آپریشن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی یعنی DEA کے ایک سابق چیف نے اسے منشیات کی اسمگلنگ کی تاریخ کی سب سے اہم کارروائیوں میں سے ایک قرار دیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اصل کہانی تو شاید یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس ایک شخص کی موت نے پورے ملک میں ایسی آگ لگا دی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد آخر ہوا کیا تھا۔ ایل مینچو کی موت پر جو رد عمل آیا وہ فوری بھی تھا اور انتہائی وحشیانہ بھی۔ اس کے کارٹل CJNG نے پورے ملک میں، جسے کہتے ہیں نا نارکو ٹیررزم، اس کی ایک لہر دوڑا دی۔ میکسیکو کی 20 ریاستوں میں ایک ساتھ حملے شروع ہو گئے، گاڑیاں جلائی گئیں، ہائی ویز بلاک کر دیے گئے، اور گواڈالاہارا جیسا ملک کا دوسرا بڑا شہر بالکل ایک بھوتوں کا شہر بن گیا۔ حد تو یہ تھی کہ انہوں نے ہر میکسیکن فوجی کو مارنے پر انعام رکھ دیا۔ یہ صرف کوئی جرم نہیں تھا، یہ ریاست کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف خوف پھیلانا تھا۔ تو آخر یہ ایل مینچو تھا کون؟ ایک فارم پر کام کرنے والا معمولی لڑکا اتنا طاقتور کیسے بن گیا؟ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کی یہ ناقابل یقین کہانی جانتے ہیں۔ اس کی کہانی سنیں تو کسی فلم کی اسکرپٹ لگتی ہے۔ غربت میں پیدا ہوا، ایووکیڈو کے کھیتوں میں کام کیا، پھر غیر قانونی طور پر امریکہ چلا گیا، وہاں چھوٹے موٹے جرم کیے، پکڑا گیا اور واپس میکسیکو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ لیکن کہانی کا سب سے حیران کن موڑ اب آتا ہے۔ وہ ایک پولیس آفیسر بن جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک سزا یافتہ مجرم جس پر ہیروئن بیچنے کا الزام تھا، وہ پولیس فورس میں بھرتی ہو گیا۔ اور ظاہر ہے وہیں سے اس نے سسٹم کی سارے کمزوریاں سیکھیں، کرپشن کا کھیل سمجھا اور آخرکار 2010 میں اپنا خود کا کارٹل CJNG بنا لیا۔ اور اس کی طاقت کوئی معمولی نہیں تھی۔ اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگا لیں کہ 2015 میں اس کے کارٹل نے میکسیکن فوج کا ایک ہیلی کاپٹر راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ سے مار گرایا تھا۔ یہ کوئی عام گینگ نہیں کر سکتا، یہ ایک چھوٹی موٹی فوج جیسی طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ CJNG آخر اتنا امیر اور طاقتور بنا کیسے؟ اس کا راز چھپا ہے ان کے بزنس ماڈل میں، جو بہت جدید بھی تھا اور اتنا ہی شفاف بھی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ CJNG کے پاس $20 ارب، جی ہاں 20 ارب ڈالر سے زیادہ کے اثاثے تھے، اور یہ ساری دولت آئی تھی ایک بالکل نئی قسم کے ڈرگ ٹریڈ سے۔ دیکھیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ CJNG نے پورا کھیل ہی بدل دیا۔ جو پرانے کارٹیل تھے وہ کوکین جیسی ڈرگز کے لیے کولمبیا جیسے ملکوں پر انحصار کرتے تھے، اس میں سپلائی چین لمبی اور خطرہ زیادہ تھا۔ لیکن ایل مینچو نے ایک نیا راستہ اپنایا، سنتھیٹک ڈرگز کا، یعنی میتھ اور فینٹینل۔ یہ ایسی ڈرگز تھیں جو وہ اپنی لیبز میں خود بنا سکتے تھے۔ مطلب کسی پر انحصار نہیں، پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں، اور منافع ناقابل یقین حد تک زیادہ۔ اور ان کا سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ منافع دینے والا پروڈکٹ تھا فینٹینل۔ یہ ایک ایسی سنتھیٹک ڈرگ ہے جو ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کتنی خطرناک ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کہ صرف 2 ملی گرام یعنی اتنی مقدار جو پینسل کی نوک پر سما جائے ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ اور اب ذرا اس کا بزنس دیکھیں، یہ حیران کن ہے۔ ایک گولی بنانے پر خرچہ آتا ہے صرف 10 سینٹ اور سڑکوں پر وہی گولی 10 سے 30 ڈالر میں بکتی ہے۔ یہ جو آسمان کو چھوتا ہوا منافع ہے نا، یہی اس کارٹل کی طاقت کا اصل انجن ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف میکسیکو کی نہیں اور نہ ہی صرف ایل مینچو کی۔ اس بحران کو اتنا بڑا بنانے میں کچھ امریکی پالیسیوں کا بھی، چاہے انجانے میں ہی صحیح، ایک بڑا کردار رہا ہے۔ اس پورے بحران کی جڑیں کافی گہری ہیں اور اس میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کے نتائج شاید سوچے نہیں گئے تھے۔ مثلاً 80 کی دہائی میں CIA کی ایک پالیسی نے انجانے میں کارٹلز کو مضبوط کر دیا۔ پھر 1994 میں نافٹا کا تجارتی معاہدہ آیا۔ اس نے تجارت کے لیے سرحدیں تو کھولیں لیکن ساتھ ہی ڈرگ سمگلنگ کے لیے بھی نئے راستے کھول دیے۔ اور پھر تھا آپریشن فاسٹ اینڈ فیوریس، ایک ایسا امریکی آپریشن جس میں 2000 سے زیادہ ہتھیار سیدھے مجرموں کے ہاتھ میں چلے گئے اور پھر غائب ہو گئے۔ اور یہ حقیقت آج بھی چونکا دیتی ہے کہ میکسیکو میں جرائم پیشہ افراد سے جو ہتھیار پکڑے جاتے ہیں ان میں سے 70% کا سراغ سیدھا امریکہ تک جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 2 لاکھ ہتھیار امریکہ سے میکسیکو سمگل ہوتے ہیں۔ اسے آئرن ریور یا آہنی دریا بھی کہا جاتا ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے اور اس آگ کو مزید بھڑکاتا ہے۔ تو اب ایل مینچو تو نہیں رہا، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا ایک شخص کے مرنے سے یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایل مینچو کے بعد اس کے خاندان میں سے کوئی جانشین نہیں بچا۔ اس کا بیٹا، بیوی، دونوں بھائی سب جیل میں ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا پاور ویکیوم یا طاقت کا خلا پیدا ہو گیا ہے، اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی ایسا خلا پیدا ہوتا ہے تو اسے بھرنے کے لیے اور بھی زیادہ خونی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور اصل مسئلہ شاید یہی ہے کہ کسی ایک لیڈر کو ختم کر دینے سے وہ وجوہات ختم نہیں ہوتی جن کی وجہ سے یہ کارٹیل بنتے ہیں۔ جب تک امریکہ میں ڈرگز کی زبردست ڈیمانڈ رہے گی، جب تک امریکہ سے ہتھیاروں کا بہاؤ جاری رہے گا، جب تک میکسیکو کے اداروں میں کرپشن رہے گی اور جب تک چین سے سنتھیٹک ڈرگز کا خام مال آتا رہے گا، تب تک شاید یہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم اور فوری سوال جو ہمارے سامنے ہے، کچھ ہی مہینوں میں جون 2026 میں فیفا ورلڈ کپ کے میچز گواڈالاہارا میں ہونے ہیں، یعنی اسی شہر میں جو دنیا کے سب سے خطرناک کارٹیل کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ اور دنیا کا سب سے مہلک کارٹیل ایک ہی شہر میں، ایک ہی وقت میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔